السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی بشارت ملک نے شیئر کی ہے، جو کہ مری میں رہتے ہیں۔ بشارت کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مری کے ایک ہانٹڈ ہاؤس کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مری میں ایک قدیم زمانے سے ایک گھر ہے، جس کی سیڑھیاں کافی اونچائی سے شروع ہوتی ہیں اور بالکل کسی تہہ خانے کی طرح وہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے وہ سیڑھیاں گہرائی کی طرف نیچے کو جاتی ہیں، کسی سرنگ کی طرح، اس میں 1 سے 2 گھر ہیں جو کہ کافی پرانے ہیں۔ اب تو ان میں کوئی نہیں رہتا، کیونکہ وہ بہت قدیم ہو چکے ہیں اور ان کے گرنے کا بھی بہت خطرہ ہے کہ کہیں وہ زمین کے اندر ہی نہ دھنس جائیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان گھروں کے اندر بہت سے جنات اور اسیب کا بسیرا ہے۔ بہت سے جنات اسیب اس گھر کے اندر موجود ہیں، جن کو لوگ باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس گھر کے اوپر یعنی سیڑھیاں ہیں، جو ادھر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ کالے رنگ کے برقعے میں ہوتی ہے۔ اکثر وہ ان سیڑھیوں کے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ جو سیاح آتے ہیں باہر سے، دوسرے شہروں سے، ان کو بلا کر وہ نیچے لے جاتی ہے، جہاں پر پرسرار طریقے سے 2 سے 3 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن ڈیتھ نہ تو کسی کا گلا دبانے کی وجہ سے ہوتی ہے، پرسرار طریقے سے ڈیتھ ہوتی ہے، جس کا کسی کو آج تک پتہ لگ ہی نہیں سکا۔ بشارت کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے۔ میں جاب سے واپس آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں اس سیڑھیوں والے گھر کے پاس پہنچا تو ایک عورت جو کہ بالکل کالے سیاہ برقعے میں تھی، وہاں پر کھڑی ہوئی اس طرح محسوس کروا رہی تھی جیسے کسی کنونس کے آنے کے لیے بندہ انتظار کرتا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی تو میں اس کے پاس سے گزرا تو اس عورت نے مجھے کہا، رکو سائیکل والے۔ میرے پاس سائیکل تھا تب۔ میں رک گیا اور مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی بہت سخت بیمار ہے، ہو سکے تو آ کر میری مدد کر دو۔ میں نے ان پرسرار سیڑھیوں کے متعلق اور اس پرسرار گھر کے متعلق بہت سے خوفناک واقعات سنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ جب گھر گیا تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو چکے ہیں، میرے کندھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، اس خوف کی وجہ سے کہ شاید میں نے اس مخلوق کا سامنا کیا ہے۔ کچھ دن میری طبیعت بہت خراب رہی۔ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی، اور پھر اس کے بعد جدھر میں جاب کرتا ہوں، جہاں میری نوکری ہے، میں نے ادھر بھی یہ بات کسی کو بتائی۔ تو میرا جو ایک دوست تھا وہ یہ کہنے لگا کہ آج سے کتنے سال پہلے ہمارا ایک دوست جو کہ اس جگہ سے رات کے ٹائم گزر رہا تھا، تو یہ عورت کالے برقعے میں آج سے 10-12 سال پہلے بھی اس لڑکے کو اسی طرح نظر آئی، اور اس کو بلا کر اپنے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے لے گئی۔ آج تک ان سیڑھیوں سے نیچے اتر کر کوئی بھی نہیں گیا، کیونکہ وہ پرسرار کھنڈرات کی طرح وہ بنے ہوئے گھر ہیں، جن میں جاتے ہوئے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ نیچے چلا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ عورت مجھے نیچے لے کر گئی تو نیچے قدیم زمانے کے بہت خوفناک اور گندے گھر تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اندر جیسے کوئی لڑکیاں بول رہی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ شاید واقعی ہی کوئی مشکل کا شکار ہو۔ میں جیسے اس گھر کے اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خوفناک شکلوں کی کچھ لڑکیاں جو کہ اس گھر کے اندر بیٹھی باتیں کر رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کس طرف سے واپس نکلنا ہے۔ واپسی کے سارے دروازے مجھے بند لگ رہے تھے۔ وہ خوفناک شکل کی عورت میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ میرا جس طرف منہ آیا میں ادھر بھاگتا ہوا گیا۔ بشارت کہتے ہیں کہ یہ سٹوری مجھے میرے دوست نے بتائی، جو کہ اس کے دوست کے ساتھ پیش آئی۔ اللہ نے اس کی جان بچا لی، اور وہ انہی سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر باہر کی طرف گیا اور سیڑھیوں کے آگے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح اس کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا۔ سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں نہ جانے کس راستے کی طرف جاتی ہیں، وہ سرنگ کس راستے کی طرف جاتی ہے۔ پرانے زمانے کے قدیم لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ کئی لوگوں کی ڈیتھ اسی گھر کے اندر ہو گئی تھی۔ یہ انہی کی بدروہیں اور روحیں اس گھر کے اوپر پھرتی ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ وہ خوفناک برقع پوش عورت جو کہ آج بھی ان سیڑھیوں پر نظر آتی ہے، بشارت کہتے ہیں کہ وہ آج بھی نظر آتی ہے۔ وہ اب بھی مری کی سرد راتوں میں
لوگوں کو تنگ کرتی ہے، لوگوں کے پاس باقاعدہ آتی ہے اور ان کو روکتی ہے اور ان کو نیچے لے جاتی ہے۔ کچھ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ واپس آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مری میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ پرسرار طریقے سے لاپتہ ہیں، ان کے متعلق کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا وہ لوگ کہاں پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان سیڑھیوں پہ ہی جا کر لاپتہ ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اور ان کے متعلق آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ میں نے تو آپ کو صرف مری کی اس ایک لوکیشن کے متعلق بتایا ہے۔ یہ جو لوکیشن ہے یہ مال روڈ پر ہے، بالکل جو کہ پرانا روڈ ہے مال روڈ، ادھر یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں اور ادھر 2 سے 3 گھر ہیں جو کہ مشہور ہیں کہ وہ اسیب زدہ ہے اور ان کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا بسیرا ہے، کچھ ایسی مخلوقات کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جگہ کو یہ بھی قرار دے دیا کہ یہ جگہ شاید کسی اور پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ دیکھتے دیکھتے اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ تو باقی لوگوں نے یہ اس کے متعلق کہا کہ اگر یہ جگہ کسی اور پرپس کے لیے یوز ہوتی تو وہ لڑکی کبھی بھی اپنا چہرہ نہ بدلتی۔ یہ ایک سٹوری تھی بشارت کی جو انہوں نے مری سے شیئر کی۔ بہت شکریہ بشارت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ میانی صاحب سے حمزہ نے شیئر کی ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ آج ایک بہت دلچسپ اور خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے فادر کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے ہر جمعرات یا جمعے کو جایا کرتا تھا۔ تو حمزہ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیوں نہ تم جمعرات کے دن جایا کرو، مردے اپنے لوائقین کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس کو کافی اسلام سے متعلق ڈیٹیلز دیں اور اس کو ان ساری ڈیٹیلز کو دکھانے کے بعد میرا دوست ایگری ہو گیا کہ میں ہر تھرسڈے کو قبرستان جایا کروں گا، اور وہ تھرسڈے والے دن قبرستان جایا کرتا تھا۔ میں بھی ایک دن اس کے ساتھ گیا تو وہ میانی صاحب کا جو راستہ ہے قبرستان کے اندر کا، ادھر ایک برآمدہ سا بنا ہوا ہے اور ادھر ڈھیر ساری عورتیں پھول بیچ رہی ہوتی ہیں۔ پھول بیچنے والی عورتوں سے ہم لوگوں نے پھول لیے تو ایک جو بوڑھی اماں تھیں وہ بہت زیادہ بوڑھی تھیں اور وہ پھول بیچ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آپ اس ایج میں بھی پھول بیچتی ہیں اور آپ رہتی کہاں پر ہیں؟ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں رات 8 بجے اس قبرستان سے جاتی ہوں، میری بیٹی بھی میرے ساتھ ادھر ہی پھول بیچتی ہے۔ وہاں 3 سے 4 خواتین ایج کی بیٹھی ہوئی تھیں اور ہم لوگ پھول ڈال کر آ گئے۔ جیسے ہم لوگ پھول ڈال کر آئے تو اس بوڑھی اماں کو ہم نے اور پیسے دیے۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں کیوں نہ اس اماں سے پوچھوں کہ کیا واقعی قبرستان میں کچھ خوفناک واقعات ہوتے ہیں یا یہ ساری باتیں ہی ہیں۔ میں نے اس اماں سے پوچھا کہ آپ رات کے 8 بجے جاتی ہیں، کیا آپ کا گھر ادھر قریب میں ہی ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میانی صاحب کے اس قبرستان کی بیک سائڈ پر میرا گھر ہے، قریب میں ہی ہے میرا گھر، اور میں رات 8 بجے واپس چلی جاتی ہوں۔ میانی صاحب کے اس گیٹ کے بالکل قریب اندر یہ ایک برآمدہ بنا ہے جس میں 4 سے 5 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ لاہور کے جتنی بھی لوگ ہیں وہ اس چیز سے بخوبی باخبر ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ نے اپنی زندگی میں آج تک کیا چیز دیکھی ہے قبرستان میں؟ تو بوڑھی اماں کہتی ہیں کہ مجھے ادھر کام کرتے ہوئے 60 سال گزر چکے ہیں، میری بیٹی بھی میرے ساتھ ادھر کام کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک دن میری بیٹی قبر صاف کرنے کے لیے گئی، عصر کا ٹائم تھا، مغرب ہونے والی تھی، تو میری بیٹی کیا دیکھتی ہے کہ اچانک سے ایک مرد ہے جو کہ بالکل قبروں کے پاس سے اٹھا ہے، وائٹ ڈریس میں ہے اور چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ میری بیٹی نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی اپنے قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آیا ہوا ہے، تو وہ مرد اس کے پاس آ کر رک گیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ جو 2 سامنے قبریں بنی ہوئی ہیں ان قبروں کو روز صاف کر دیا کرو، اس کا معاوضہ تمہیں ہر مہینے مل جایا کرے گا۔ میری بیٹی نے باقاعدگی سے ان قبروں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ مہینے کا جب اینڈ ہوا تو وہ اپنے پیسوں کا، یعنی جو اس نے کام کیا تھا، اپنی اجرت کا انتظار کرنے لگی۔ جب کوئی نہ آیا تو 2 دن اس نے قبروں کو صاف ہی نہ کیا۔ پھر وہ اور قبریں صاف کرنے لگی اسی جگہ پر، تو پھر وہ شخص سامنے آیا اور یہ کہنے لگا کہ تم نے یہ قبر صاف کیوں نہیں، 2 قبریں صاف کیوں نہیں کی؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ آپ نے مجھے اس کی اجرت نہیں دی۔ اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس کے پاس ہزاروں کے کئی نوٹ تھے اور وہ سارے پیسے میری بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور یہ کہا کہ آج کے بعد ان قبروں کو صاف مت کرنا،
جتنی اجرت بنتی تھی میں نے تمہیں دے دی۔ اس کے بعد میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری بیٹی نے اس جگہ پر جا کر اللہ سے بہت معافی مانگی اور یہ سمجھا کہ شاید وہ اللہ والے کوئی بزرگ تھے جن کی قبروں کو پیسے کے عوض صاف نہ کرنا میں نے غلط کیا ہے۔ خیر وہ واقعہ گزر گیا۔ اس کے بعد میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ میں میری بیٹی جو کہ اس دن چھٹی پر تھی، اپنی بیٹی کی جگہ پر میں کام کرنے کے لیے گئی۔ میں نے اپنے پھولوں والی جگہ پر کسی اور عورت کو بٹھایا اور خود قبروں کی صفائی کے لیے چلی گئی۔ ہمیں ادھر لوگوں نے قبروں کی صفائی کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے۔ یہ کام میرا خاوند بھی کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں اور آگے سے ہمارے بچے بھی کرتے ہیں۔ تو میں چلی گئی صاف کرنے کے لیے، تو میں دیکھتی ہوں ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیف بوڑھی عورت جو کہ سر پکڑے قبروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر میں عجیب ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اتنی گرمی میں دوپہر کے ٹائم یہ عورت ادھر کیا کر رہی ہے۔ تو میں جیسے ہی اس عورت کے قریب گئی تو اس عورت کا چہرہ نہایت خوفناک تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے پھولوں والی اس جگہ پر آ کر رک گئی۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ اپنی اس پھولوں والی جگہ کو بند کر کے بالکل گھر جانے کے قریب تھے کہ ایک نوجوان لڑکی جو کہ بالکل سرخ لباس میں تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں مجھے جلدی سے پھول دے دو۔ اس خوبصورت لڑکی کو، اس نوجوان لڑکی کو رات کے 8 سے 9 کے درمیان قبرستان میں دیکھ کر میں کافی تعجب خیز ہوئی۔ تو اس لڑکی کو میں نے پھول تو دے دیے کیونکہ وہ مجھ سے پھول مانگ رہی تھی۔ وہ پھول لے کر قبرستان والی سائڈ پر جا رہی تھی۔ تو میں اور میری بیٹی جو کہ اس پھولوں والی جگہ کو آلموسٹ بند کر چکے تھے، ہم اس کے پیچھے گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ عورت قبروں کے پاس جا کر ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی اور ہمیں عجیب سی ایک منحوسیت محسوس ہوئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پیش آئے جن کا ہم نے سامنا کیا۔ حمزہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم لوگ ان کو بند کر رہے ہوتے ہیں پھولوں والی جگہ کو، تو ادھر بہت سے بچوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ کھیل رہے ہوتے ہیں قبروں کے اوپر۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی رات شروع ہے اور ان کا دن شروع ہو چکا ہے۔ یہ واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، بہت سے انجانے سائے، بہت سے عجیب و غریب سے لوگ۔ یہ واقعات کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ جب بھی قبرستان میں گیا تو اس پھولوں والی اماں سے اور بھی ایسے خوفناک واقعات سن کر آپ کے لسنرز تک ضرور پہنچاؤں گا۔ بہت شکریہ حمزہ آپ کی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ لسنرز آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ اور آپ بھی اپنے چینل کی اپنی خوفناک کہانیاں میرے چینل پہ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔